السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لائے ہیں جو ایمان، حکمت اور اللہ کی قدرت کے مظاہر سے بھرپور ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جو نہ صرف اللہ کے نبی تھے بلکہ ایک عظیم بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، جن میں حکمت، انصاف اور جنات و پرندوں پر اختیار شامل تھا۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی حکمرانی اور نبوت کے وارث بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی غیر معمولی حکمت اور ذہانت کے مالک تھے۔ ایک واقعے میں دو عورتیں ایک بچے کے دعوے کے ساتھ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بچے کو بڑی عورت کے حوالے کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ دونوں کو آدھا آدھا حصہ ملے۔ یہ سن کر ایک عورت فوراً بولی، بچے کو دوسری عورت کے حوالے کر دو مگر اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت پہچان لیا کہ یہی اس کی حقیقی ماں ہے اور بچے کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ واقعہ آپ کی حکمت اور انصاف کی ایک روشن مثال ہے۔ جنات، پرندے اور ہواؤں پر اختیار۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سنبھالی تو اللہ نے آپ کو ایسی طاقتیں عطا کیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئیں۔ جنات آپ کے حکم پر کام کرتے تھے اور عظیم تعمیراتی منصوبے انجام دیتے تھے۔ ہوائیں آپ کے حکم پر چلتی تھیں اور پرندے آپ کے دربار میں خبریں اور پیغامات پہنچاتے تھے۔ ان پرندوں میں سب سے مشہور ہدہد تھا، جو دور دراز کے علاقوں سے معلومات لاتا تھا۔ ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک دن ہدہد پرندہ آیا اور سبا کی ایک عظیم بادشاہت کی خبر دی، جہاں کی حکمران ایک عورت تھیں جن کا نام بلقیس تھا۔ ہدہد نے بتایا کہ وہاں کے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت سے غافل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک خط بھیجا جس میں انہیں اسلام قبول کرنے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی گئی۔ ملکہ بلقیس، جو ایک عقل مند حکمران تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو جانچنے کے لیے قیمتی تحائف کے ساتھ قاصد بھیجے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقصد اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ ملکہ بلقیس خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے ان کا تخت ان کے دربار میں منگوا لیا، جسے جنات نے پلک جھپکتے میں وہاں پہنچا دیا۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ سب دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اللہ کی قدرت اور اپنی نبوت کے ثبوت دکھائے۔ ملکہ بلقیس نے اپنی غلطی تسلیم کی اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی پوری قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی بہت سبق آموز ہے۔ آپ ایک دن اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ کی لاش کئی دنوں تک اسی حالت میں کھڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں، اس لیے وہ مسلسل کام کرتے رہے۔ آخر کار دیمک نے آپ کی لاٹھی کو کھا لیا، اور جب آپ زمین پر گر پڑے تو سب کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کوئی مخلوق غیب کا علم نہیں رکھتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی انصاف، حکمت اور اللہ کی عبادت کے لیے وقف تھی، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔